الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر من الوتر من عشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عظیم نوجوان و بزرگان ملت، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس میں بھی 2 طاق راتیں گزر چکی ہیں. چند ہی دنوں میں رمضان المبارک رخصت ہو جائے گا اور رمضان کی پرنور بہاریں ہم سے ودا ہو جائے گی. لیکن جو بقیہ ایام بچے ہیں اسے کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے وصول کرنا ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے. چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 37 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان المبارک میں جو آدمی عبادت کے لیے کھڑا ہو، پورا مہینہ عبادت کے لیے کھڑا ہو، عبادت کر رہا ہو ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مسلسل تراویح میں 20 رکعتیں ہم نے کھڑے ہو کر ادا کی، فرائض ہم پڑھ رہے ہیں، نوافل ہم پڑھ رہے ہیں، عبادات ہم کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ کر رہے ہیں، ایمان لاتے ہوئے کر رہے ہیں، ایمان کی کیفیات کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے کر رہے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے اور میری عبادت میں ریا نہ آنے پائے، دکھاوا نہ آنے پائے، نام و نمود نہ آنے پائے، چرچا نہ آنے پائے. اس کا احتساب کرتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں تو بشارت سنائی گئی: غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے تمام گناہ معاف. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. اب مخصوص رات کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہو، عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور فرمایا: ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جو رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 1901. تو یہ جو لیلۃ القدر کی تلاش شروع سے ہی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ شعبان المبارک کے آخری دنوں کا خطبہ ہم نے گوش گزار کیا. کیا آپ نے آخری دنوں میں رمضان کی آمد کی اطلاع دیتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ ایسا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، لیلۃ القدر.
اور اسی لیلۃ القدر کی فضیلت بتلا رہے ہیں کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب لیلۃ القدر کب کیسے اس کی بابت ارشاد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر من الوتر من عشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 7 راتوں میں تلاش کرو۔ 21 چلی گئی، 23 چلی گئی، اب آنے والی ہے 25، 27 اور 29۔ 3 راتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، 2 راتیں رخصت ہو گئی، 3 راتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ان 3 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اس رات کو تلاش کرنا ہے جس کی فضیلت شعبان کے آخر سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دی۔ اس رات کو تلاش کرنا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کی مستقل ایک سورت نازل فرما دی، سورۃ القدر۔ تو جو بچی ہوئی راتیں ہیں اس کو اصول کرنا ہے، غفلت کی نظر نہیں ہونے دینا ہے، جتنی اپنی بساط اپنی کوشش ہے اس مطابق عبادت کرنی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک جیسے رخصت ہو رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ جیسے رمضان المبارک ریت جیسے مٹی سے پھسلتی چلی جاتی ہے، ویسے زندگی کے ایام چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، پھسلتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے رمضان رخصت ہو رہا ہے ہم بھی رخصت ہو جائیں گے، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کو بلایا جائے ہم رخصت ہوں، جیسے رمضان المبارک کو عبادات کے ساتھ گزارا، بقیہ دنوں کے لیے بھی تحیہ ہونا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کی عبادات، اس میں کی جانے والی عبادتیں، اللہ کے رضا والے اعمال یہ وقتی نہیں رہیں گے، یہ میری زندگی کا دائمی عمل بنیں گے۔ میں نمازوں کی پابندی ہمیشہ کروں گا، میں قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ کروں گا، میں نوافل کی کثرت ہمیشہ کروں گا، میں روزوں کا رکھنا ہمیشہ رکھوں گا۔ ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، ایام 20، 13، 14، 15 قبضی تاریخ کے اعتبار سے روزہ رکھنا سنت ہے، میں ان روزوں کا اہتمام کروں گا، سال بھر میرا معمول رہے۔ یہ تحیہ، یہ عزم ہونا چاہیے کہ جیسے رمضان رخصت ہو رہا ہے ایک دن ہمیں بھی رخصت ہونا ہے۔ اس کے پہلے اللہ کے دین، اللہ کی ملاقات۔ اور رمضان المبارک ایک فضیلت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت، وہ افطاری کرتا ہے اس وقت، اور ایک خوشی اس کو ملے گی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ آپ کو تیاری کرنی ہے، ہم کو تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ میری زندگی تیری رضا کے ساتھ گزرے، اور اس حال میں تجھ سے ملاقات ہو کہ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو، خوبصورت دن۔ یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ رمضان مبارک کی ایام، بچے ہوئے دنوں کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور بھرپور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی رضا والے اعمال کرنے ہیں۔ اپنی زندگی کے بقیہ ایام کو، بقیہ سالوں کو بھی اللہ کی رضا کے ساتھ گزارنے کی فکر کوشش کرنی ہے۔ یہ تحیہ، یہ عزم کرنا ہے کہ رمضان مبارک کے یہ معاملات میرے وقتی نہ رہے۔ ہوتا ہے جیسے رمضان رخصت ہو جاتا ہے ہماری زندگی دوبارہ اسی پٹری پر آ جاتی ہے، اسی نہج پر آ جاتی ہے جیسے 11 میں تھی۔ چینج آنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان دیا لعلکم تتقون کے لیے دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس پرہیزگاری کا اثر 11-12 مہینے ہماری زندگی میں جھلکنا چاہیے۔ یہ پرہیزگاری جھلکنی چاہیے ہماری زندگی میں، یہ پرہیزگاری جھلکنی چاہیے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ کوئی بھی معصیت کی طرف قدم بڑھنے سے پہلے یہ کھٹکا آنا چاہیے جیسے رمضان میں آتا تھا کہ میں نہیں کھا رہا ہوں، میں نہیں پی رہا ہوں، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ نے منع کر رکھا ہے کھانے پینے سے رمضان المبارک کے دنوں میں۔ ایسے ہی گناہ سے اللہ نے منع کر رکھا، میں کیسے گناہ کروں؟ یہ کھٹکا آنا چاہیے۔ ضمیر آواز دیتا ہے جب انسان راستہ بھٹکے
پھر یہ آواز بڑی مشکل سے آتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ پر قابو پانا ہے، معصیتوں گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر نیکوکاروں کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اور ایک بہت معمر عالم دین ہر سال ہمارے یہاں آیا کرتے تھے، اس سال نہیں آئے، اب تک نہیں آئے، مولانا ضیاء الدین صاحب. وہ ہر سفر میں وتر کی نماز میں تراویح میں آیا کرتے تھے، اور ایک جملہ ان کا رہتا تھا کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں جن عبادتوں کی توفیق دی، پابندی کے ساتھ جن عبادتوں کو ہم کرتے رہے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ سال بھر کو ہمارا معمول بن جائے، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. پنجگانہ نمازوں کی پابندی عام دنوں میں بھی ہماری رہے، فریضے کا احساس ہو، اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہو کہ میری نماز نہ چھوٹے. یہ چاہیے، یہ کھٹکا پوری زندگی رہنا چاہیے کہ جس اللہ نے رمضان المبارک میں حکم دیا ہم نے مانا، ہم بھوکے پیاسے رہے، ہم نے اللہ کے لیے عبادتیں کی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے. یہ سال بھر ہونا چاہیے، ہمارے معاملات میں شامل ہونے چاہیے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی بندگی کے ساتھ، اپنی فرمانبرداری والے اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. معصیتوں سے، گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے بچا لینے کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.